پہلی حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون روایت کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر فاروق کی ایک شان تو ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ بہت بڑے عادل تھے، عدل کے امام ہیں. آپ سے بڑا عدل کرنے والا حضور کے بعد اور سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد کوئی نہیں ہے. لیکن ایک اور بہت بڑا آپ کا وصف ہے، خاصہ ہے، جو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے. آپ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، آپ بہت بڑے مفتی بھی تھے، فتوے بھی دیتے تھے. باقاعدہ طور پہ آج کے دور میں فقہ عمر کے نام سے ایک کتاب، بڑی ضخیم کتاب چھپ چکی ہے، جس میں وہ فتاوی جات جو سیدنا عمر فاروق ان لوگوں کو دیے تھے، مسئلے بتائے تھے، وہ لکھے ہوئے. تو سیدنا عمر فاروق بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے. یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ اب صحابہ ہیں، ظاہر بات ہے دین کو سمجھنے والے آپ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے. سب سے بڑے دین کے علم بردار تو صحابہ ہی ہیں. آپ کو پتہ دین کیا ہے، دین کیسے سیکھا جاتا ہے، کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں ہے. آپ مطلب بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہاں سے جو پتہ چلتا ہے، جو پتے کی بات ہے، بڑی عقیدے کی بات سمجھ لیں کہ یہ جو ہم صوفیاء کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، شیوخ کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی محفل لگی ہے نا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ بھی یہی کرتے تھے. یہ بڑی طویل حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے جو آج پڑھنے جا رہے ہیں ہم، کہ آپ فرماتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھنا، اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھنا، اپنے شیوخ کی بارگاہ میں بیٹھنا، علماء کی بارگاہ میں بیٹھنا، یہ کوئی بری بات نہیں، یہ تو اچھی بات ہے. صحابہ بھی ایسی کرتے تھے، تبھی تو دین کے علم بردار بن گئے، دین سیکھا کرتے تھے. یعنی حالانکہ عمر فاروق تاجر تھے، ابو بکر تاجر تھے، عثمان غنی تاجر تھے، سیدنا علی مرتضیٰ اپنی محنت مزدوری کرتے تھے، وہ اپنی جگہ گزارے لائق کر لیتے تھے، لیکن جیسے موقع ملتا تھا فرصت نکال کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور دین سیکھا کرتے تھے. وہی جو ابھی آپ کر رہے ہیں، جو ہم سب مل کے کر رہے ہیں، دین کی تجدید کر رہے ہیں، ہم جو دین کو سیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ ایسی سیکھا کرتے تھے. بہرحال تو یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ شیوخ کی بارگاہ میں جانا یا اولیاء صالحین کی بارگاہ میں جانا، اکثر ہم درباشی بھی آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کی کرتے جا کے بھی ہوتے بیٹھے رہتے ویلے. تو ویلے نہیں بیٹھے رہتے، اپنے شیخ سے اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، اس کے دین کی باتیں سنتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، وہی جو صحابہ سیکھا کرتے تھے اللہ کے رسول سے. اب اللہ کے رسول تو نہیں ہے بظاہر ہمارے موجود دنیا میں، ان سے ہماری اتنی اوقات نہیں کہ بظاہر ڈائریکٹ ان سے سیکھ سکیں. ہاں، اس کے خلفاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کے سیکھ لیتے ہیں ہم. تو سنت تو وہی صحابہ کی چل رہی ہے نا. تو یہ صحابہ کی سنت ہے اس طرح محفل میں بیٹھ کر دین سیکھ لینا. آپ فرماتے ہیں ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر ولا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم پیارا کی بارگاہ میں بیٹھے کہ ایک شخص آیا، اس کا لباس انتہائی سفید رنگ کا ہے، لباس پہنا ہوا اس نے، اور اس کے بال انتہائی سیاہ ہیں، کالے سیاہ بال اس کے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی سفر کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، یعنی کوئی سفر کی علامت نہیں ہے. اس دور میں سفر کیسے کرتے تھے؟ یا پیدل، یا اونٹ پہ، خچر پہ، گھوڑے پہ، یہی ایک ذرائع مواصلات تھے. گاڑیاں وغیرہ آج اس طرح کی اس دور میں نہیں تھی. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اگر مدینہ سے باہر کا ہوتا، یعنی اگر سفر کر کے آیا تو اس پہ مٹی پڑی ہوتی، بالوں پہ یا کپڑوں پہ ڈسٹ ہوتی، وہ صحرا ہے، ریت ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا نا، اس پہ کوئی سفر کے نشانات موجود نہیں تھے. اچھا، آگے آپ فرماتے ہیں ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہی مدینہ میں سے اس شخص کو کوئی جانتا تھا، یعنی نہ تو وہ مدینے کا شخص تھا اور نہ ہی وہ باہر سے آیا ہوا تھا. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ،
جس طرح طالب علم استاد کی بارگاہ میں دو زانوں ہو کر اتحیات کی شکل میں، آپ سادے الفاظ میں یوں کہہ لیں، جو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اتحیات کی صورت میں بیٹھتے ہیں نا، بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں آ کے بیٹھ گیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ یوں اپنے ٹانگوں پہ رکھ لیے جیسے ہم تشہد میں کرتے ہیں نماز کے اندر، ایسے بیٹھ کے وقال، اور کہنے لگا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا اسلام تو سکھائیں، اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں عقیدے کی بات تھوڑی سمجھ لیں، انسان کو رب نے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں نے اعتراض کیا نا کہ اے باری تعالیٰ اتجعل، وہ دنیا میں تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو خون بہائے گا، فساد مچائے گا، ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہاں جو شخص آیا اس نے کیا کہا، یا محمد، نام سے پکارا، حالانکہ وہ بھی دین سیکھنے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہی ہے نا، آخر اس نے نام سے پکارا، لیکن جب عمر فاروق کی بات آئی نا تو آپ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ، آپ نے محمد نہیں کہا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ صحابہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا کرتے، جب بھی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں بعض مسلک ایسے ہیں جو تقریروں میں کبھی ان کو توفیق نہیں ہوتی رسول اللہ کہنے کی، وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھائی اپنے باپ کا بھی ایسے نام لیتے، باپ کا نام تو کوئی ایسے نہیں لیتا۔ جب کسی شخص کے بارے میں پوچھا جائے ہاں بھائی وہ کیا کر رہا ہے تمہارا باپ، تو وہ کہے گا میرے ابا جی ایسے کر رہے ہیں، میرے ابا جی ٹھیک ہے، میرے ابا جی فلاں ہے، میرے ابا جی گھر میں ہے، بھائی ہے، وہ کبھی باپ کا نام محفل میں نہیں لے گا، ادب کے خلاف ہے۔ لیکن ایسے بدبخت بے ادبے لوگ ہیں ممبروں پہ بیٹھ کر رسول کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے اور انہیں کی بے ادبی کیے جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد، یہ کیا بات ہے، یہ کون سا